جی مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. شلوک ٹی وی پر ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم جس چرچ کے حوالہ سے آپ کو بتائیں گے وہاں کی جو لوگ ہیں وہ اس حوالہ سے بڑے جو ہے وہ کانشیس ہیں. جس طرح وہ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ چرچ کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اس وقت سب سے پہلے آئیے ہم اس چرچ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. جی آپ نے چرچ کی ویڈیو کو جو ہے وہ ملاحظہ کیا. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ جو شلوک ٹی وی کے نمائندہ بردر آصف ہیں وہ موجود ہیں. جی بردر آصف کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے، خداوند کی شکر گزاری ہے. جی اور اس وقت جب شلوک ٹی وی کی نمائندگی آپ کے پاس ہے خانے وال کے لیے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ شلوک ٹی وی کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. جی آصف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چرچ کی ویڈیو ہم نے ابھی دیکھی ہے تو اس چرچ کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کب اس چرچ کی تعمیر سٹارٹ ہوئی اور اس وقت میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمارا چرچ تقریباً 30 ستمبر 1963 میں یہ بنا اور ہمارے بزرگوں کی بہت کاوش سے یہ چرچ بنا. اس وقت اتنے کوئی وسائل نہیں تھے تو پھر بھی بڑی مشکل سے. سب سے بڑی بات یہ تسلیم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اس چرچ کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چرچ جب بنا تو اس وقت کرسچن جو لوگ تھے آباد تھے لیکن تھوڑے تھے اور مسلم بھی اس میں آباد تھے اس چک میں. تو اس میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس میں مسلم ہمارے جو بھائی ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے جو انہوں نے کرسچن بھائیوں کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا. جو یہاں تک تھا کہ کوئی روڈ نہیں تھا جس سے کوئی وسائل بن سکتے کوئی چیزیں آ سکتی تو یہاں سے ایک جو چرچ کے پاس ہی تھوڑی دور ایک جو اینٹوں والی بھٹی بنائی گئی جس میں اینٹیں سارے گاؤں والوں نے مل کے اینٹیں بنائیں اور اس بھٹی میں اینٹیں تیار کی ان کو پکا کر اور ان کے بلڈنگ کے لیے تیار یہاں پہ کی اور اسی اینٹوں سے کرسچن اور مسلم لوگوں نے مل کر اس چرچ کو جو ہے بنایا اس بلڈنگ کو. جی آصف بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں اور اس وقت ہم چرچ کے اندر جا رہے ہیں. چرچ کے اندر ہم ملاقات کریں گے گلزار مسیح صاحب سے. بزرگوں گلزار صاحب کی حال نے ٹھیک ہو تے سانو یہ دسو کہ جدو چرچ بنایا گیا تے ادو تسی اپنی اکھاں نال سارا کچھ ویکھیا سی. اے حوالے نال کچھ تھوڑا جہا سانو دسو کہ کیڑیاں مشکلات آئیاں یا کس طرح سے لوگوں نے محنت کی تھی. تحصیلدار صاحب سن دین صاحب جڑے ہیں انہوں نے آ کے تے اس کام شروع کیتا کہ ساڈا اتنے اسی چرچ بنائی ہے پکا چرچ. اس تو پہلے کچا چرچ ہوتا ساڈے پاسٹر آف دیگلے پاسے. اس تو بعد انہوں نے سوچا کہ ایک اسی خدا کا گھر بنائیے پکا گھر بنائیے. سارے سدیا لوگوں انہوں نے مشورہ کیتا تے انہوں نے مربیاں درخت کٹنے شروع کیتے اٹاں پوانیاں شروع کر دیتے پٹھی پکانی ہوئے. جڑے مربے جانا اٹھے نال نوجوانوں نے ہونا ہاں بھائی مربے والے نے پوچھنا بھی آ کے دسو کہڑا کہڑا درخت تھی خدا کے گھر آتے. انہیں جا کے نوجوانوں نے ٹک لا دینا تے بس کٹی آنا نوجوانوں نے انہوں نے کٹ کے لیا لا کے تے پٹھی سے سٹ دیتی. اٹ بن گئی جدو اٹ شٹ بن گئی تو پھر جناب راکی صاحب بشن صاحب ہوں انہوں نے پھر بلایا انہوں نے آ کے چرچ کی جڑی سی نا پھر نیو رکھی
جس وقت وہ آئے تو تھوڑے جے لیٹ ہوئے کیونکہ رستہ ادوں ایڈے رستے اچھے نہیں سن، کچے رستے سن، تو لیٹ ہو گئے. وہ گڈی جڑی سی وہ انہوں کی کچھ کچے رستے جتے خراب ہو گئے، لیکن وہ اتوں بنگلے اتوں اتر کے وقت کے مطابق وہ چلتے دونیں جی آئے. کافی عمر سیدھا سن دونیں تے توڑ کے ہی آئے. آ کے تو انہیں پہلے معذرت کی تھوڑا سے اسی لیٹ ہو گئے گاڑی خراب ہونے کی وجہ نہ، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے چھڈ کے آ گیا بھی لوگ پریشان نہ ہونا بھی کدھر. سو انہوں نے آ کے اس چرچ کی نیو رکھی. جی بہت شکریہ بزرگوں تہاڈا ٹائم دین واسطے، تہاڈا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تسی شلوک ٹی وی نو ٹائم دیتا. جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ آپ کو پاسٹر صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں. جی ان کا نام جو ہے وہ پادری وحید منسی صاحب ہے. آپ اس وقت یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. آپ اس چرچ کے حوالے سے جو کچھ جانتے ہیں، جب چرچ بنا یا اس کی ہسٹری کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، ہمارے ویورز کو بتائیں. دیکھیں جی، اس چرچ کی تاریخ بڑی پرانی ہے. پاکستان بھی بننے سے پہلے جب میتھوڈسٹ مشنریز نے کام شروع کیا تو پورے ہندوستان میں کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں جب کام شروع ہوا تو یہاں جب ڈویژن ہوتی ہے 1947 میں آ کے، تو یہاں اس وقت سے کام جاری تھا. لیکن یہ اس سال میں اس بلڈنگ کی منائی ہے 58ویں سالگرہ. ہاں جی. لیکن چرچ کی یہ 58ویں سالگرہ نہیں. چرچ تو یہاں سے پہلے سے موجود ہے. پاکستان بننے سے پہلے یہاں فیملیز آئی ہیں مائگریٹ کر کے، انہیں یہاں زمین دی گئی ہے، یہاں کھیتی باڑی وہ کرنے لگے ہیں، یہاں زمین کو درست کرنے میں انہوں نے بڑا سا ٹائم گزارا. لیکن جیسے ہی یہاں لوگ مسیحی ہیں تو وہاں چرچ کی بنیاد تو وہاں سے ہے. اس سے پہلے چرچ کچا تھا اور یہاں پاسبان 1931 سے کام کر رہے ہیں. 1931 ہے، 1936 ہے، اور یہاں بہت سارے پاسبانوں کو جب زمینیں دی گئیں وہ یہاں خدمت کا کام بھی کرتے رہے. لیکن آ کے جب 1970 میں جب ہمارا چرچ یہ میتھوڈسٹ چرچ تھا اور جب اس چرچ کی بنیاد بشپ سی ڈی راکی نے رکھی تو اس وقت 1963 میں جب یہ بلڈنگ بنی ہے، اس کی بلڈنگ کو مخصوص کیا جا رہا ہے، تو اس وقت پورے بر صغیر کے اندر گولڈن جبلی تھی، کیونکہ 1913 سے کام کرنا شروع کیا ہے اس ایریے میں میتھوڈسٹ چرچ نے، اور 1963 میں میتھوڈسٹ چرچ گولڈن جبلی منا رہا تھا اپنی اس بر صغیر میں خدمت کی. تو اسی وقت جب 1963 میں گولڈن جبلی منائی جا رہی تھی تو یہ والا عالی شان خدا کے گھر کے لیے تعمیر کی جانے والی عمارت کی جب تقدیس کی تو بشپ سی ڈی راکی نے اس چرچ کا جو نام رکھا تھا راکی میموریل گولڈن جبلی میتھوڈسٹ چرچ رکھا. جی پادری صاحب بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس چرچ کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ لائن دی. میں اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وقت ناظرین ہم اپنے جو شلوک ٹی وی کا نمائندہ ہیں بردر آصف، ان کے پاس ہم دوبارہ پر سے چلتے ہیں. جی آصف بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سارے عرصہ میں جب سے چرچ کو بنایا گیا اور جب سے مختلف خادمین آئے اور انہوں نے کلام مقدس میں سے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا، آپ بھی چرچ جاتے رہے ہیں باقاعدگی سے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عرصہ میں سے جو تاکہ خادمین نے سکھایا کلام مقدس میں سے، آپ نے ایسی کون سی بات سیکھی جو آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کو سکھائیں؟ جی پرستش کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرستش کے حوالے سے ہمارے پاس بہت اچھا خدا نے جو پرستش کرنے والا اپنا خادم بھیجا تھا، وہ ہمارے پھپھا جی تھے. جی جناب انکل چمن، ان کو لالا جی کے نام سے مشہور تھے. اور وہ صبح مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ صبح اٹھتے تھے اور صبح مارننگ وے میں وہ عبادت کرتے تھے اور پرستش کے ذریعے صبح اٹھ کے پرستش کرتے تھے. اور ان کی آواز جو تھی اسپیکر میں دور دور تک جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے جو دور کے ہمارے مسلم بھائی ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی ان کی پرستش سن کر گنگناتے تھے پرستش میں. میں نے یہاں سے سیکھا ہے کہ ہر روز چرچ جانا اور چرچ میں جو ہے بائبل مقدس کو پڑھنا. ہمارے پاس بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، تو ہمیں یہ ہر روز پڑھنا چاہیے. ہم ہر روز پڑھیں گے تو پورے سال میں بے شک ہم پوری بائبل کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس سے ہماری دعائی روٹین بھی بڑی رہے گی
اور ہم خدا کے ساتھ ملے رہیں گے۔ جی برادر آصف آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ ناظرین دیکھیں بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ سب کو بڑی اچھی گائیڈ لائن دی۔ وہ یہ ہے کہ جو ہم جیسے روز کی روٹی کھاتے ہیں، ہمارے بدن کو روز روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم روٹی نہ کھائیں تو ہمارا بدن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم سے مختلف کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ اسی طرح سے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ ہمیں روز کلام مقدس کو پڑھنا اور اس میں سے اپنی روحانی خوراک کو لینا ہے۔ اپنے خدا کے ساتھ رشتہ کو بحال رکھنے کے لیے روز کلام مقدس کو پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ God bless you.